اللہ اللہ اکبر ہے، اس تو بڑا اور کوئی نہیں، وہ سب تو بڑا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات سے فرماتا ہے کہ اگر سنے محبوب علیہ السلام، میں یہ چاہنا، میرا ارادہ ہے کہ میں تواڈے جڑے گھر والے نے نا انہاں تو پلیتی دور کر دیواں، انہاں نوں خوب صاف ستھرا کر دیواں جس طرح پاک کرتا۔ تو عزیزان گرامی، اس گل تو، اس آیت بینات کے ترجمے تو ایک قطن مفہوم اخذ نہیں کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کو کرنا سرکار دی اہل بیت ناپاک ہیں تاں واسطے رب نے بیان فرمایا کہ وہ ناپاک ہیں نہیں۔ یہ رب کائنات نے دسیا، مفسرین کرام بیان فرماتے رہے کہ اے جڑا رب کائنات نے جملہ بیان فرمایا ہے کہ میں تہاڈی اہل بیت تو نجس نو پلیتی نو دور کرنا چاہنا، انصاف کرنا چاہنا، جو صاف کرنا حق کے، یہ مطلب اے وے کہ انہاں دے نیڑے میں پلیتی آن نہیں دینی، پلیتی آن ہی نہیں دینی، یہ وہ غلط ہے۔ اور یہ رب کائنات نے بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہم ہاؤلاء، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ آ جڑی میری اہل بیت ہے، ہاؤلاء آ جڑی میری اہل بیت ہے نا، اہل بیتی انہم الرجس، انہاں تو پلیتی نو دور کر دیو، مطلب انہاں کو پلیتی آوے، اور ما وطہرہم تطہیرا، صرف انہاں تو پلیتی دور نہیں کرنی بلکہ اے جڑا انہاں نال لگتا جاوے نا، انہاں نال نسبت جوڑتا جاوے، وہ بھی پاک ہوتا جاوے۔ اے طاہر بھی نے تے مطہر بھی نے، خود بھی پاک نے تے پاک کرتے بھی، یہ ہو گیا ہے۔ ہن آؤ صحابہ کرام علیہم رضوان دی بارگاہ میں چلے ہاں، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پوچھنے ہاں کہ تسی جے اسلام دے پہلے عاشق ہو، تسی جے نبی علیہ السلام دے یارے یار بھی ہو، یارے مزار بھی ہو، اے دسو تہاڈیاں نظراں وچ اسلام دا کی مقام ہے؟ جڑے انہاں چ ونڈ پاندے نے، فرق پاندے نے صحابہ والے بیت دے وچ، انہاں واسطے میری عرض ہے کہ اس گل نوں تھوڑا جا کان کھول کے، کاناں دے پردے دور کر کے اس گل نوں غور نال سنو یا پڑھو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے جڑے نبی علیہ السلام دے گھر والے نے نا، انہاں نال نبی علیہ السلام دی اولاد نال میں اتنا پیار کرنا، اتنا پیار کرنا، اتنا میں اپنے گھر والے نال اپنی اولاد نال نہیں کرتا۔ روایت میں بھی کان واسطے تیار نہ کرنا ہے، ضعیف ہوئے، موضوع ہوئے، پھر بھی ذمہ دار ہوں، روایت بھی صحیح ہوئے تو میرے دوست بزرگوں، یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار ہے اہل بیت طہار نال، اور ایک گھرانہ ایسا گھرانہ ہے حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں،
اس گھر تو میں پہلے عرض کر چکا کیونکہ سوالی خالی نہیں ہے. جس نے جیو جا سوال کیتا ہے اس نو کچھ ملیا ہے. جکن نے سوال کیتا ہے اس ٹائم میں تھوڑا اشارہ کر چکا تو حسنین کریمین دوویں بھائی بیمار ہو گئے. دوویں بھائی بیمار نے صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کہہ رہے ہیں پاس جاتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی سنت عیادت کرنا بیماراں دی انہاں دی کہہ دینا کہ یہ سنت ہے. ایک گل یاد رکھو جڑا کوئی بیمار ہوئے وہ کہہ لیا کرو ضرور لیا کرو. اس نیت لیا کرو میرے سونے مجمع آقا اسلام کی یہ سنت ہے. جے ایک سنت مجھے زندہ کریں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 100 شہیداں کا ثواب ملتا ہے. اس واسطے صحابہ کرام اس سنت تے عمل کردے ہویا حضرت سیدنا مرتضی کرم اللہ جل کریم نے کہا تشریف لے جاندے حسنین کریمین بیمار ہوندے نے جدوں کہہ لے کہ بیمار فرسی کر کے نکل لگتے نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ جل کریم نو اپنے کول سے بکرا بلاندے بلا کے مشورہ دے لے اے علی مرتضی کرم اللہ جل کریم اسی تو مشورہ دینے ہیں کہ تسی اس طرح کرو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر منت منو کہ جدوں سب ساتھ جڑے شفا یاب ہو جان گے صحت یاب ہو جان گے جو اس وقت اسی روزے رکھیں گے. یہ صحابہ کرام رضوان تعالی مجمعین یہ عرض کر دیں حضرت علی مرتضی کہ تسی یہ کام کرو منت منو کی کرو جڑے آدھے منت مننا شرک ہے بدعت ہے انہوں نے اس گل تے غور کرنا چاہیے. صحابہ کرام بیٹھے نے منت منو جے اگر منت من شرک ہوندی بدعت ہوندی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ کے کھان پین والے سرکار کو تعلیم دین والے یہ جے جملے بالکل نہیں سمجھ کر دے وہ پیار نہیں سمجھ کر دے یہ جائز ہے. اس واسطے صحابہ کرام نے آکھیا کہ یا سرکار تسی منت منو. حضرت علی مرتضی کرم اللہ جل کریم آپ نے منت منی آکھیا کہ مولا میرے بیٹے جدوں صحتیاب ہو جان گے میں 3 روزے رکھاں گا. کی کراں گا میں 3 روزے رکھاں گا. تے پھر حضرت علی مرتضی کرم اللہ جل کریم دی جدوں اے منت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سنی گے تے آپ نے میرا اپنی بارگاہ دے اندر اے منت منی آکھیا مولا جدوں میرے بیٹے صحتیاب ہو جان گے میں بھی 3 روزے رکھاں گی. 3 روزے رکھاں گی. توجہ کرو کہ منت کی وجہ مننی چاہیے کیویں دی منت مننی چاہیے. ایسے منت نہیں مننی چاہیے جے اندر شرک لازم ہوندا ہوے بدعت لازم ہوندی ہوے کوئی غلط کام جڑا دین دے خلاف ہوندا ہوے یہ جے منت نہیں مننی. تے جدوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے منت منی ہے انہاں دی آواز بی بی فضا نے سنی ہے. آپ نے قرآن بی بی فضا نے سنی تے انہاں نے پھر منت منی. انہاں نے آکھیا میں 3 روزے رکھاں گی. جدوں ساڈے مالک دے شہزادے نو اللہ پاک سے انتظار فرما دے گا میں 3 روزے رکھاں گی. اس طرح کردیا انہاں سارے نے منت من لئی. جدوں منت منی ہے اللہ پاک نے حسنین کریمین نو سے عطا فرمائی وہ صحتیاب ہو گئے شفایاب ہو گئے نے شفا کاملہ مل جاتی ہے. جدوں صحتیاب ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم اور آپ دے گھر والے جنہاں جنہاں منت منی آئی انہاں سارے روزہ رکھے صبح روزہ رکھے جدوں افطار کرن
اتنا یاڈا چڑھا کے موقع دے روٹی پک چکی سی ایک روٹی پک چکی ہے اجے روٹی اگے رکھی ہوئی ہے وہ تو افطار کرن دا ٹائم ہو گئے جب افطار کرن دا ٹائم آئے سوالی نے دروازہ کھڑکایا اس آخیا کوئی گھر وچ کھان واسطے ہے میں بھوکا ہاں میں بھوکا ہاں مینوں کوئی دیتا جے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ نے بھی آپ کی بیوی نے بھی آپ کی نوکرانی نے بھی آپ کے شہزادے نے بھی سارے نے اپنی اپنی روٹی چوکے ادھر دے دیتی ہے لجپال پلیت نو توڑ دے نہیں جدی ماں پڑھتے انہوں چھوڑ دے نہیں درد آئے سبانی نو خالی موڑ دے نہیں اساں اے بیا دے بانو کدی کھولے دے نہیں اس طرح پھر تجھا دن آ جاتا ہے انہوں نے روزہ جنا روزہ رکھے انہوں روزہ پانی نے افطار کیتا پھر دوجا دن آ گیا دوجا روزہ رکھا گیا دوسرے دن بھی اسی طرح جب افطار کرن دا ٹائم آندا ہے اس وقت پھر سوال یہ کہا جاتا ہے وہ آ گیا دے میں لاچار مسکین مینوں کھانا دتا جے میرے کو کھان واسطے کوئی چیز نہیں پھر میرا کھانا پکیا دے وہ سارا چک کے حسن کریمین حضرت علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہ روزہ کھاندے اگے روٹی پئی ہے روٹی چوک کے سوالی نوں دے دتی جاندی پھر تیسرا دن اس طرح ہوندے پھر تیسرے دن بھی سوالی آ جاندے سوالی سوال کردے میں قیدیاں اسیراں مینوں کھانا تے بھوکے میں کھانا چاہنا وا پھر تیسرے دن بھی کھانا کر دے دیتا جاندے تیرے بے کائنات ایت کریمہ نازل بیان فرما دے نے رب کائنات فرما دے کیا میرے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج تواڈے گھر والے نے مثال قائم کر دیتی ہے کہ انہوں نے اپنا کھانا ایک یتیم نو دیتا ہے دوسرے دن ایک مسکین نو دیتا ہے تیسرے دن ایک قیدی دیتا ہے اسیر نو دیتا ہے انہوں نے واسطے بشارت ہے کیڑی بشارت ہے جنت کی بشارت انہوں واسطے تو شہر کی یاد ہے مشکل کشار کا دلارا حسین مشکل کشار کا دلارا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسن کریمہ دے بڑے مقام مرتبے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بچے
کھیل کے پہ نے بازار دے اندر کھیلدے کچھ جڑے بچے نے وہ پیچھے پیچھے پہ کھیلدے نے امام حسین اگے کے پہ جاندے نے توجہ کرنا نے پہ اتنا محبت کرن دا صلہ کی ملدے انہاں پیار کرن دا کی صلہ ملدے اللہ پاک کرنا دا رسول انہاں نے کی صلہ عطا فرماندے نے انہاں دا کی مقام مرتبہ بن جاندے جڑے اہل بیت نال پیار کردے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچے کھیلتے پہن پیچھے پیچھے ایک بچہ امام حسین جتو جتو گزر دے رہے وہ جگہ دے اتوں مٹی چک کے خاک نو چک کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا دے اپنے چہرے سے بنا دے نبی علیہ السلام نے ویکھ لیا اس بچے نو ایک کم ویکھ کر دیا ویکھ کے آئے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جاندے پہنے او بچہ کو آ جاندے نبی علیہ السلام اس بچے کو چک لیندے نے چک کے اپنے گودے نواز دے اندر رکھ لیندے بٹھا لیندے اپنے گودے نواز دے اندر گودے نواز بٹھا کے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کردے نے مولا اس میرے حسین نے پیار کیتے اس میرے حسین کا پیارے سردار نے کیتے کہ جڑے نہ کلمہ دے نال مٹی بھی لگ دی ہے دھوڑ بھی لگ دی ہے وہ دھوڑ چک چک کے اپنی آنکھاں دا سرما بنا دے اپنے چہرے تے بنا دے اے ادب دی وجہ تو پہ کر دے اے انہاں دا پیار کر دے جب اس نے میرے حسین کا پیار کیتے مولا میں دعا کرنا کہ مولا تو اس بچے نو بخش دے اے دے والدین نو بھی بخش دے اے دے والدین نو بھی بخش دے صرف اس بچے نہیں بخشنا پتہ چلیا لے بیت نہ پیار کریے تے نسنا تر جانیاں نے کی ہوندا ہے نسنا تر جانیاں نے بندہ بخشی جاندا ہے تو میرے دوست بزرگو اہل بیت طہار بڑے فضائل نے بڑے مقام نے بڑے مرتبے آج کی گفتگو نصیحت ختم ہونے کیونکہ ٹائم ہو گیا انشاءاللہ تعالی یہ تو ہی گفتگو اگر جمعہ تک زندگی رہی زندگی فاقی تھی انتہائی سے انشاءاللہ